برادران ملت السلام علیکم۔ معراج کے عنوان سے مرثیہ پیش کر رہا ہوں۔ معراج کیا ہے اور اس کی کیا عظمت ہے، یہ ابتدائی بندوں میں بتانے کی کوشش کی ہے، اور کن حالات میں، اس وقت کے کیا حالات تھے جب رسول کو معراج پر بلایا گیا، جانے کی ان کی منظر نگاری ہے، اور اس کے بعد ایک مقصد ہے کس لیے بلایا گیا تھا۔ اس میں کچھ میں نے نیا پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کہاں تک کامیاب ہوا ہوں یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ربط مصائب، وہ بھی معراج سے ہی متعلق کیے ہیں، آخری بند میں معراج ہی سے اس کا تعلق ہے، تو پیش کر رہا ہوں۔ فاتحہ۔ مطلع کا بند پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ اوج آدم ہے تو انسان کی عظمت معراج، اوج آدم ہے تو انسان کی عظمت معراج، معجزہ کہیے کہ ہے رب کی مشیت معراج، اور عقل انسان کے لیے باعث حیرت معراج، کوئی جھٹلا نہ سکا ایسی حقیقت معراج، کوئی جھٹلا نہ سکا ایسی حقیقت معراج۔ رب نے محبوب کو بلوایا بتانے کے لیے، بالیقین آیت اکبر کو دکھانے کے لیے۔ فہم سے بالا ہے قاصر نہ زباں کیسے ہو، فہم سے بالا ہے قاصر نہ زباں کیسے ہو، جس کو پوشیدہ رکھا رب نے عیاں کیسے ہو، جو حقیقت ہے بھلا اس پہ گماں کیسے ہو، اور عظمت و رفت معراج بیاں کیسے ہو، عظمت و رفت معراج بیاں کیسے ہو۔ بیت سماعت کریں کہ جس کی تمثیل نہیں ایسی فضیلت معراج، جس کی تمثیل نہیں ایسی فضیلت معراج، ہے بشر کے لیے اللہ کی رحمت معراج، ہے بشر کے لیے اللہ کی رحمت معراج۔ بالیقین ملتا ہے قرآن سے حقیقت کا پتہ، قصہ معراج کا دیتا ہے فضیلت کا پتہ، اور خود خدا نے دیا محبوب کی عظمت کا پتہ، خود خدا نے دیا محبوب کی عظمت کا پتہ، کعبہ قوسین ہے آقا تیری رفت کا پتہ، کعبہ قوسین ہے آقا تیری رفت کا پتہ۔ اور واقعہ جو ہوا، بیت سماعت کریں کہ واقعہ جو ہوا رب نے اسے بتلایا ہے، واقعہ جو ہوا رب نے اسے بتلایا ہے، آیا قرآن میں معراج کا بھی آیا ہے، آیا قرآن میں معراج کا بھی آیا ہے۔ اور بند دیکھیں کہ جس گھڑی مکے کے کفار دکھانے لگے ننگ، اور رب کے محبوب پا مکے کی زمیں کر دی تنگ، رب کے محبوب پا مکے کی زمیں کر دی تنگ، دین احمد کے تئیں سازشیں کرتے تھے دبنگ، دین احمد کے تئیں سازشیں کرتے تھے دبنگ۔ اور یہ غالب کا مصرع استعمال کیا ہے کہ دامے ہر موج میں تھے حلقۂ صدکام نہنگ، دامے ہر موج میں تھے، دین احمد کے تئیں سازشیں کرتے تھے دبنگ، دامے ہر موج میں تھے حلقۂ صدکام نہنگ۔ ایسے حالات میں ہر عزت و اکرام کے ساتھ، ایسے حالات میں ہر عزت و اکرام کے ساتھ عرش پر رب نے بلایا انہیں آرام کے ساتھ، عرش پر رب نے بلایا انہیں آرام کے ساتھ۔ ام ہانی کے یہاں مکے میں اس شب تھا قیام، استراحت میں تھے اس وقت رسولوں کے امام، لے کے اللہ کی جانب سے درود اور سلام، خدمت عالم جبریل گئے بحر پیام۔ لائے براق وہ اور رحمت باری لائے، لائے براق وہ اور رحمت باری لائے، رب کے محبوب کی خدمت میں سواری لائے،
رب کے محبوب کی خدمت میں سواری رائے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے۔ رب نے بلوایا ہے جبریل یہ لائے پیغام، رب نے بلوایا ہے جبریل یہ لائے پیغام، سن کے جبریل امی کا یہ سخن خیر انام، سن کے جبریل امی کا یہ سخن خیر انام، بیٹھے براق پر لیتے ہوئے اللہ کا نام، بیٹھے براق پر لیتے ہوئے اللہ کا نام، جانب عرش چلے سارے رسولوں کے امام، جانب عرش چلے سارے رسولوں کے امام۔ اور بیت سماعت کریں کہ برق رفتار سے براق پہ وہ جاتے تھے، برق رفتار سے وہ براق پہ وہ جاتے تھے اور عرش سے ان پر درود اور سلام آتے تھے، عرش سے ان پر درود اور سلام آتے تھے۔ بند سماعت کریں اور اس کا بند بھی اور بیت بھی سب سماعت کریں کہ شور برپا تھا فضاؤں میں حبیب آتے ہیں، شور برپا تھا فضاؤں میں حبیب آتے ہیں، شور برپا تھا فضاؤں میں حبیب آتے ہیں، رحمت رب دو عالم کے نقیب آتے ہیں، اوج پر حور و ملائک کے نصیب آتے ہیں، اوج پر حور و ملائک کے نصیب آتے ہیں، دیکھو وہ آئے وہ آئے وہ قریب آتے ہیں، دیکھو وہ آئے وہ آئے وہ قریب آتے ہیں۔ رب کا محبوب سوئے عرش بری آتا ہے، رب کا محبوب سوئے عرش بری آتا ہے، لوٹ کر عرش پر جنت کا مکیں آتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد صلی اللہ محمد وآلہ۔ اور یہاں سے منظر نگاری کے بند دیکھیے کہ عرش سے آتی تھی پیہم یہ صدا، صلی اللہ مرحبا مرحبا اے جان وفا صلی اللہ، اور گنگناتی تھی یہی باد صبا صلی اللہ، اور رب کے اوصاف کے اے جلوہ نما صلی اللہ، رب کے اوصاف کے اے جلوہ نما صلی اللہ۔ دونوں عالم کا ہر ایک ذرہ ہی رخشندہ ہے اور شش جہت آپ کے انوار سے تابندہ ہے، دونوں عالم کا ہر ایک ذرہ ہی رخشندہ ہے، شش جہت آپ کے انوار سے تابندہ ہے۔ اور یہ بند سماعت کریں کہ ہر طرف نور کے جلوے تھے ضیا باری تھی، ہر طرف نور کے جلوے تھے ضیا باری تھی، کیوں نہ ہو آمد محبوب کی تیاری تھی، کیوں نہ ہو آمد محبوب کی تیاری تھی، عرش والوں پا نیا وجد تھا سرشاری تھی، عرش والوں پہ نیا وجد تھا سرشاری تھی، اور کیفیت حور و ملائک پہ عجب طاری تھی، کیفیت حور و ملائک پہ عجب طاری تھی۔ بیت سماعت کریں کہ جوق در جوق فرشتے جو وہاں گھومتے تھے، جوق در جوق فرشتے جو وہاں گھومتے تھے، کہہ کے وہ صلی اللہ جھومتے تھے، کہہ کے وہ صلی اللہ جھومتے تھے۔ غنچے کہتے تھے چٹک کر کے بہار آئی ہے، غنچے کہتے تھے چٹک کر کے بہار آئی ہے، رخ پہ ہر گل کے نکھار آیا ہے، رعنائی ہے، رحمت رب دو عالم کی گھٹا چھائی ہے، رحمت رب دو عالم کی گھٹا چھائی ہے، اور مجدہ محبوب کی آمد کا صبا لائی ہے، مجدہ محبوب کی آمد کا صبا لائی ہے۔ رحمت خالق اکبر کی پھواریں دیکھو، اور لوٹ کر خلد میں آئی ہیں بہاریں دیکھو، اور خلد کے مہکے تھے سب باغ و گلستان و چمن، رقص کرتے تھے سبھی برگ و گل و سرو و سمن، کرتے تھے مدح جو محبوب کی سب شیریں سخن، اور نکھتیں دیتی تھیں اٹھ اٹھ کے انہیں داد سخن، کرتے تھے مدح جو محبوب کی سب شیریں سخن، نکھتیں دیتی تھیں اٹھ اٹھ کے انہیں داد سخن، اور کھل کھلائیں تھی جو کلیاں تو چمن مہکے تھے۔ بیت سماعت کریں، کھل کھلائیں تھی جو کلیاں تو چمن مہکے تھے، اور مدح محبوب سے حوروں کے دہن مہکے تھے، مدح محبوب سے حوروں کے دہن مہکے تھے۔ اور یک بیک عرش پر جبریل کی گونجی یہ صدا، یک بیک عرش پر جبریل کی گونجی یہ صدا، ہوشیار عرش پر ہو جائیں سبھی اہل وفا، جس کی خاطر میں بنائے گئے یہ ارض و سما، عرش اعظم کے قرین ہے وہی محبوب خدا، عرش اعظم کے قرین ہے وہی محبوب خدا۔
رب کے محبوب کی اس طرح سے تعظیم کرو، رب کے محبوب کی اس طرح سے تعظیم کرو، ارے باادب سر کو جھکا کر انہیں تسلیم کرو، باادب سر کو جھکا کر انہیں تسلیم کرو۔ سن کے یہ حور ملائک ہوئے یوں نغمہ سرا، سن کے یہ حور و ملائک ہوئے یوں نغمہ سرا، محور صدق و صفا منبع الطاف و عطا، مظہر رحمت حق نور خدا وند اولا، ارے تجھ سے دنیا میں نہیں کوئی نہ ہوگا نہ ہوا، تجھ سے مظہر رحمت حق نور خدا وند اولا، تجھ سے دنیا میں نہیں کوئی نہ ہوگا نہ ہوا، اور شافع روز جزا تیرے سوا کوئی نہیں، اور مرسلین لاکھ ہیں محبوب خدا کوئی نہیں، اور رحمتیں جتنی ہیں سب صدقہ اتارا تیرا، رحمتیں جتنی ہیں سب صدقہ اتارا تیرا، مہر و میں تیرے ہیں ہر ایک ستارہ تیرا، اور جس طرف دیکھیں ہر ایک شے پہ اجارہ تیرا، اور یہ جہاں چیز ہے کیا سارے کا سارا تیرا، یہ جہاں چیز ہے کیا سارے کا سارا تیرا، اور تیرے پیکر میں ہوا جلوہ خالق کا نزول، تیرے صدقے میں ہوا رحمت باری کا حصول، اور جب کیا تیرے وسیلوں کا دعاؤں میں شمول، جب کیا تیرے وسیلے کا دعاؤں میں شمول، کی ہے ہر ایک دعا خالق اکبر نے قبول، کی ہے ہر ایک دعا خالق اکبر نے قبول۔ بھائی دیکھیں کہ تیرے صدقے میں ہی سب پر کرم باری ہے، تیرے صدقے میں ہی سب پر کرم باری ہے، اور ہر طرف تیرا ہی فیضان کرم جاری ہے، ہر طرف تیرا ہی فیضان کرم جاری ہے، اور ہر طرف عرش پتھی مدھو ثنائے آقا، اور چار جانب سے فرشتوں کی تھی پر کیف نوا، اے خوشا بخت کہے آمد محبوب خدا، حوریں کہتی تھی فقط صلی اللہ صلی اللہ، اور جس طرف بھی رسول دوسرا جاتے تھے، جس طرف سے بھی رسول دوسرا جاتے تھے، اور عرش والے پے آداب جھکے جاتے تھے، عرش والے پے آداب جھکے جاتے تھے، اور کیسے تفصیل بیاں ہو وہ کہاں سے گزرے، کیسے تفصیل بیاں ہو وہ کہاں سے گزرے، رب کی تخلیق کے ہر راز نہا سے گزرے، منتظر انبیاء جس جا تھے وہاں سے گزرے، شور تھا صلی اللہ کا وہ جہاں سے گزرے، شور تھا صلی اللہ کا وہ جہاں سے گزرے، اور اپنی منزل کی طرف آقا بڑھے جاتے تھے، اور بادب ساتھ میں جبریل امی آتے تھے، الغرض بڑھتے گئے جانب منزل آقا، پیچھے جبریل تھے اور آگے رسول دوسرا، تیز رفتاری کی جتنی ہیں حدیں ان سے سوا، تیز رفتاری کی جتنی ہیں حدیں ان سے سوا، سوئے منزل گئے محبوب خدا وند اولا، کہکشاں مہر مبیں اور مہو اختر دیکھے، سیر افلاک ہوئی خلد کے منظر دیکھے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اور یک بیک رک گئے جبریل تو آقا نے کہا وجہ کیا ہو گئی، کیوں ساتھ میرا چھوڑ دیا، منتہا ہے یہی، منتہا ہے یہی، استاد ملائک نے کہا انبیاء ہوں کہ ملائک کوئی آگے نہ گیا، انبیاء ہوں کہ ملائک کوئی آگے نہ گیا، آپ اس حد سے بیت سماعت کریں کہ آپ اس حد سے بہت آگے نکل جائیں گے، آپ اس حد سے بہت آگے نکل جائیں گے، ایک قدم میں جو بڑھوں پر میرے جل جائیں گے، ایک قدم میں جو بڑھوں پر میرے جل جائیں گے، اور اترے براق سے پھر آگے پیغمبر پہنچے، بیٹھے رف رف پا تو منزل پا وہ فر فر پہنچے، اترے براق سے پھر آگے پیغمبر پہنچے، بیٹھے رف رف پہ تو منزل پہ وہ فر فر پہنچے، اور پار کر کے وہ حجابات کو اوپر پہنچے، اور مسجد اقصیٰ تلک دین کے رہبر پہنچے، اور طے جو لمحات میں طولانی مسافت کر لی، مسجد اقصیٰ میں آقا نے عبادت کر لی، مسجد اقصیٰ میں آقا نے عبادت کر لی۔ اور بند سماعت کریں اس کی بیت خاص طور سے کہ رک کے کچھ دور چلے وہاں سے رسول دوسرا، رک کے کچھ دور چلے وہاں سے رسول دوسرا، اور پھر آگے بڑھے لیتے ہوئے نام خدا،
ایسا انداز تھا جیسے انہیں منزل ہو پتہ، ایسا انداز تھا جیسے انہیں منزل ہو پتہ، کتنے آگے گئے اس کا بھلا کب راز کھلا، کتنے آگے گئے اس کا بھلا کب راز کھلا۔ اب بیت سماعت کریں کہ ایک کشش تھی جو انہیں آگے لیے جاتی تھی۔ ارے ادن منی کی لگاتار صدا آتی تھی، ادن منی کی لگاتار صدا آتی تھی۔ اور کیسے اندازہ لگائیں وہ کہاں تک پہنچے؟ بالیقین احمد مختار وہاں تک پہنچے، انبیاء اور ملائک نہ جہاں تک پہنچے، ارے یوں سمجھیے کہ جہاں پر نہ گما تک پہنچے۔ اور یہ بیت بھی دیکھیں کہ قاب قوسین میں قرآن کا نشان آیا ہے، قاب قوسین میں قرآن کا نشان آیا ہے۔ ارے 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ بتلایا ہے، 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ بتلایا ہے۔ آخرش پہنچے جو منزل پہ شہنشاہ حجاز، نور کے پردے سے آتی تھی شناسا آواز، عبد و معبود میں ہونے لگے پھر راز و نیاز، عبد و معبود میں پھر ہونے لگے راز و نیاز۔ کس کی آواز تھی پردے میں، کس کی آواز تھی پردے میں، نہ کھلتا یہ راز۔ اور یک بیک پردے سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، ارے تھا ید اللہ تو وہ کاشف اسرار ہوا۔ اور بند سماعت کریں کہ جائزہ رب کے نبی نے اسے دوران لیا، جائزہ رب کے نبی نے اسی دوران لیا، دیکھا آنکھوں نے تو فوراً ہی اسے جان لیا۔ دل نے بھی دے دی گواہی تو اسے مان لیا، اور عقل نے خوب پرکھ کر اسے پہچان لیا، عقل نے خوب پرکھ کر اسے پہچان لیا۔ بیت سماعت کریں کہ ایک آیت نے یہ اللہ کی قدرت دیکھی، اور جو دکھانے کو بلایا تھا وہ آیت دیکھی، جو دکھانے کو بلایا تھا وہ آیت دیکھی۔ اور بعد از راز و نیاز احمد مختار چلے، حکم رب پا کے مسرت سے وہ سرشار چلے، لوٹ کر سوئے زمین سید ابرار چلے، اور خاص پیغام لیے حامل اسرار چلے۔ بعد از راز و نیاز احمد مختار چلے، حکم رب پا کے مسرت سے وہ سرشار چلے، لوٹ کر سوئے زمین سید ابرار چلے، خاص پیغام لیے حامل اسرار چلے۔ لوٹ کر آئے تو ساری بیت سماعت کریں، لوٹ کر آئے تو ساری وہی تصویر ملی، لوٹ کر آئے تو ساری وہی تصویر ملی۔ ارے گرم بستر رہا ہلتی ہوئی زنجیر ملی، لوٹ کر آئے تو ساری وہی تصویر ملی، گرم بستر رہا ہلتی ہوئی زنجیر ملی۔ اور کیسے ممکن ہے سمجھ پائیں الہی اعجاز، کیسے ممکن ہے سمجھ پائیں الہی اعجاز۔ چند لمحات میں طے ہو گئی ایک راہ دراز، چند لمحات میں طے ہو گئی ایک راہ دراز، کی ادا 3 منازل پہ محمد نے نماز، اور پھر خالق اکبر سے ہوئے راز و نیاز۔ مسجد اقصی میں آقا نے عبادت کر لی، انبیاء اور رسولوں کی امامت کر لی، انبیاء اور رسولوں کی امامت کر لی۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد، اللہم صلی محمد وآل محمد۔ اور صبح کو جب ہوا معراج نبی کا چرچا، لوگ مشتاق تھے سننے کو کہ یہ کیسے ہوا۔ تب علی ہی نے بتفصیل سنایا قصہ، رب سے کیا بات ہوئی اس کا نہ کچھ حال کھلا، رب سے کیا بات ہوئی اس کا نہ کچھ حال کھلا۔ بولے حیدر کہ پتہ اس کا نہ چل پائے گا، بولے حیدر کہ پتہ اس کا نہ چل پائے گا، وقت جب آئے گا یہ راز بھی کھل جائے گا، وقت جب آئے گا یہ راز بھی کھل جائے گا۔ اور قصہ معراج نبی کا ہے یقیناً شاہکار، قصہ معراج نبی کا ہے یقیناً شاہکار، قدرت قادر مطلق کا ہوا ہے اظہار۔ یوں تو ہے سب کو ہی معراج نبی کا اقرار، ذکر قرآن میں ہے کیسے کریں گے انکار، ذکر قرآن میں ہے کیسے کریں گے انکار۔ پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو اس پہ گما کرتے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو اس پہ گما کرتے ہیں، اپنے اجداد کے افکار عیاں کرتے ہیں، اپنے اجداد کے افکار عیاں کرتے ہیں۔ خواب بتلاتے ہیں دیتے ہیں یہ کمزور دلیل، خواب بتلاتے ہیں دیتے ہیں یہ کمزور دلیل، کہتے ہیں کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک راہ طویل، کہتے ہیں کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک راہ طویل جسم کے ساتھ ہو طے وقفہ نہایت ہے قلیل، کیا نہیں جانتے قادر ہے خداوند جلیل،
کیا نہیں جانتے قادر ہے خداوند جلیل، ارے جب حقائق انہیں محشر میں نظر آئیں گے، ارے اپنے افکار و دلائل پر وہ پچھتائیں گے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اور صاف قرآن میں لکھی ہے یہ معراج کی بات، صاف قرآن میں لکھی ہے یہ معراج کی بات، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات لے گئی عبد کو اپنے کہ جو ہے نیک صفات، تاکہ دکھلا سکے افلاک پہ مخصوص آیات۔ صاف قرآن میں لکھی ہے یہ معراج کی بات، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات لے گئی عبد کو اپنے کہ جو ہے نیک صفات، تاکہ دکھلا سکے افلاک پر مخصوص آیات۔ اس میں کچھ شک ہے تو پھر رب اولا سے پوچھو، اس میں کچھ شک ہے تو پھر رب اولا سے پوچھو، کس طرح لے گیا خود جا کے خدا سے پوچھو، کس طرح لے گیا خود جا کے خدا سے۔ اور عظمت و رفعت معراج گھٹانے کے لیے کوششیں لاکھ ہوئیں بات چھپانے کے لیے، کچھ روایات گڑھیں خواب بتانے کے لیے، کچھ روایات گڑھیں خواب بتانے کے لیے، لمحہ فکر ہے یہ سارے زمانے کے لیے۔ ارے کیوں بزد ہیں، کیوں بزد اس پہ ہیں عظمت کو گھٹانے والے، کیوں بزد اس پہ ہیں عظمت کو گھٹانے والے، ارے کیا چھپاتے ہیں حقیقت کو چھپانے والے، کیا چھپاتے ہیں حقیقت کو چھپانے والے۔ اور جب تلک راز رکھا رب نے تو یہ بات چھپی، وقت جب آیا تو یہ بات عیاں ہو کے رہی، 13واں سال تھا معراج سے تب یہ بات کھلی، 13واں سال تھا معراج سے تب بات کھلی، آخری حج سے وطن لوٹ کے آتے تھے نبی۔ ارے خم کے میدان میں جبریل امی آئے تھے، خم کے میدان میں جبریل امی آئے تھے، ارے غرق حیرت تھے جو فرمان خدا لائے تھے، غرق حیرت تھے جو فرمان خدا لائے تھے۔ تھی یہ جبریل کو حیرت کہ وہ کیا ہے پیغام، تھی یہ جبریل کو حیرت کہ وہ کیا ہے پیغام، سارے پیغام تو میں لاتا ہوں خدمت میں مدام، وہی لانا تو ہے مقصود فقط میرا کام، کیسے پھر پہنچا نبی تک بھلا یہ اہم پیام، کیسے پھر پہنچا نبی تک بھلا یہ اہم پیام۔ پھر خیال آیا بہت آگے شہ والا تھے، پھر خیال آیا بہت آگے شہ والا تھے، پیش خالق شب معراج تو وہ تنہا تھے، پیش خالق شب معراج تو وہ تنہا تھے۔ آ کے جبریل امی بولے کہ یا شاہ انام، حکم رب ہے کہ جو تھا آپ نے پایا پیغام، اس کو پہنچا دیجئے، اس کو پہنچائیے، کہہ دیجئے سب سے سرے عام۔ آ کے جبریل امی بولے کہ یا شاہ انام، حکم رب ہے کہ جو تھا آپ نے پایا پیغام، اس کو پہنچائیے، کہہ دیجئے سب سے سرے عام، دیر اب اس کام میں، دیر اب اس میں نہ ہو، دیر اب اس میں نہ ہو کام یہ دے دیں انجام، دیر اب اس میں نہ ہو کام یہ دے دیں انجام۔ ارے میرا بیت سماعت کریں کہ میرا پیغام اگر آج اشاعت نہ کیا، میرا پیغام اگر آج اشاعت نہ کیا، یہ سمجھ لیجئے کچھ کار رسالت نہ کیا۔ آ کے جبریل امی بولے کہ یا شاہ انام، حکم رب ہے کہ جو تھا آپ نے پایا پیغام، اس کو پہنچا دیجئے، کہہ دیجئے سب سے سرے عام، اس کو پہنچائیے، کہہ دیجئے سب سے سرے عام، اب دیر اب اس میں نہ ہو کام یہ دے دیں انجام۔ میرا پیغام اگر آج اشاعت نہ کیا، ارے یہ سمجھ لیجئے کچھ کار رسالت نہ کیا۔ اور سن کے یہ رک گئے فوراً ہی رسول دوسرا، خم کا میدان تھا اور دھوپ سے تپتا صحرا، پھر کجاموں کا بنایا گیا ممبر اونچا، منتظر لوگ تھے کیا کہتے ہیں دیکھیں آقا، بات خطبے کے نبی عظمتیں بتلانے لگے، رب نے جو نعمتیں بخشی انہیں گنوانے لگے، رب نے جو نعمتیں بخشی انہیں گنوانے لگے۔ عظمت کار رسالت کو جتایا شہ نے، کون ہے محسن اسلام بتایا شہ نے، یک بیک ہاتھوں پہ حیدر کو اٹھایا شہ نے، اور پھر حق کا یہ پیغام سنایا شہ نے۔ عظمت کار رسالت کو جتایا شہ نے، کون ہے محسن اسلام بتایا شہ نے، یک بیک ہاتھوں پہ حیدر کو اٹھایا شہ نے، اور پھر حق کا یہ پیغام سنایا شہ نے۔ بیت سماعت کریں کہ بعد میرے یہی افضل ہے یہی اولا ہے، بعد میرے یہی افضل ہے یہی اولا ہے، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں۔ صلوات بھیجیں محمد ہے۔
اور سن کے اعلان مسرت کی فضائیں چھائیں، تہنیت حور و ملائک کی ہوائیں لائیں، مجمع عام سے بخن کی صدائیں آئیں۔ ان میں کچھ ایسے تھے جن کو نہ صدائیں بھائیں، ان میں کچھ ایسے تھے جن کو نہ صدائیں بھائیں۔ ایک حارث تھا جو منکر پیغام ہوا، ایک حارث تھا کہ جو منکر پیغام ہوا، بھوسا پتھر نے کیا اس کا یہ انجام ہوا، بھوسا پتھر نے کیا اس کا یہ انجام ہوا۔ بات حق ہے سر منبر جو نبی نے فرمائی، آخری نعمتیں دی آئی تو وہ بھی پہنچائی، اس پا اکمل تو لکم دی کی سند بھی پائی۔ جانے کیوں دل میں میرے بات یہ ایک دن آئی، کہنا کافی تھا وہ مولا ہے جو ہے اعلیٰ علی، کہنا کافی تھا وہ مولا ہے جو ہے اعلیٰ علی، کیا ضرورت تھی دکھانے کے کہ یہ والا علی، کیا ضرورت تھی دکھانے کی کہ یہ والا علی۔ مصلحت اس میں ہو آقا کی بھی شاید مضمر، مصلحت اس میں ہو آقا کی بھی شاید مضمر، خوب واقف تھے نہ مانیں گے کبھی بانی شر، خوب واقف تھے نہ مانیں گے کبھی بانی شر، ان پہ اعلان خلافت کا نہیں ہوگا اثر، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر نہ دکھاتے وہ اگر، ارے اپنے ہاتھوں پا اٹھا کر نہ دکھاتے وہ اگر، ارے جو منافق تھے، بیت سماعت کریں، جو منافق تھے وہی فرضی ولی بن جاتے، جو منافق تھے وہی فرضی ولی بن جاتے، عرفیت رکھ کے کئی لوگ علی بن جاتے، عرفیت رکھ کے کئی لوگ علی بن جاتے، عرفیت رکھ کے کئی لوگ علی بن جاتے۔ اور باعث فخر یہ اعلان ہے انسان کے لیے، باعث فخر یہ اعلان ہے انسان کے لیے، ہے ضروری یہ ہر ایک درد کے درما کے لیے، باعث فخر یہ اعلان ہے انسان کے لیے، ہے ضروری یہ ہر ایک درد کے درما کے لیے، مشعل راہ ہے انسان کے ایما کے لیے، اور ماننا اس کا ضروری ہے مسلمان کے لیے، ماننا اس کا ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ ارے رتبہ حیدر کرار نہ جانے کچھ لوگ، اور جو محمد نے کہا اس کو نہ مانے کچھ لوگ، جو محمد نے کہا اس کو نہ مانے کچھ لوگ۔ اور پھر آیا زمانے کے لیے وقت ملال، اور پھر آیا زمانے کے لیے وقت ملال، ہو گیا دین کے سرتاج کا خالق سے وصال، آل احمد پغم و رنج و مصائب تھے کمال، بعد رحلت کے ہوا دین محمد بے حال، لوگ سب وعدے بھلا بیٹھے وفا بھول گئے، ارے خم کے میدان میں جو آقا نے کہا بھول گئے، لوگ سب وعدے بھلا بیٹھے وفا بھول گئے، خم کے میدان میں جو آقا نے کہا بھول گئے۔ اور بعد محبوب خدا ہو گئے رہبر کے خلاف، یعنی کچھ لوگ ہوئے مرضی داور کے خلاف، سازشیں ہونے لگیں آل پیغمبر کے خلاف، کچھ تو پہلے ہی تھے کچھ اب ہوئے حیدر کے خلاف، کچھ تو پہلے ہی تھے کچھ اب ہوئے حیدر کے خلاف، آتش بغض علی سینوں میں پھر جلنے لگی، اور ہر طرف کفر و ضلالت کی ہوا چلنے لگی۔ اور عظمت پنج تنے پاک چھپاتے تھے شریر، ہر گھڑی آل محمد کو ستاتے تھے شریر، ظلم ڈھاتے کبھی دروازہ گراتے تھے شریر، ظلم ڈھاتے کبھی دروازہ گراتے تھے شریر، رب کے محبوب کی بیٹی کو رلاتے تھے شریر، رب کے محبوب کی بیٹی کو رلاتے تھے شریر، کم نہ ہوتی تھی کسی طور شقاوت ان کی، اور روز افزوں ہوئی حیدر سے عداوت ان کی۔ پھر وہ دن آیا پیغمبر کے وصی کو مارا، پشت سے وار کیا ایک جری کو مارا، کیا غضب ڈھایا ولی ابن ولی کو مارا، ارے شور تھا سجدہ خالق میں علی کو مارا، شور تھا سجدہ خالق میں علی کو مارا، گر پڑا کوہ غم و رنج و الم عطرت پر، گر پڑا کوہ غم و رنج و الم عطرت پر، دشمنوں کے بڑھے کچھ اور ستم عطرت پر۔ پھر وہ وقت آیا کہ لوٹا گیا زہرا کا چمن، فاطمہ زہرا تھیں باقی نہ علی اور نہ حسن، آل احمد پر پڑے کیا کا غم و رنج و محن، ارے چھوڑنا پڑ گیا شبیر کو نہنا کا وطن، حق کی خاطر ہی بھرے گھر کو لٹایا شہ نے، ار دے کے سر دین محمد کو بچایا شہ نے، اور کر لیا
ظالم و میخار نے بیعت کا سوال، یہ تھا اسلام کی پامالی عظمت کا سوال، شاہ کے سامنے تھا دی کی حفاظت کا سوال، ارے دل میں تھا نانا کے روضے کی بھی حرمت کا سوال، ارے قبر احمد کی زیارت کا چلن چھوڑ دیا اور دی بچانے کے لیے شہن وطن چھوڑ دیا، اور دی بچانے کو چلا صاحب معراج کا گھر، سب پہ تھا روضہ احمد سے بچھڑنے کا اثر، 7 بچوں کا تھا اور لو کے تھپیڑوں کا ضرر، سختیاں راہ کی سہتے ہوئے جاتے تھے مگر، ارے جو بلاتے تھے انہی لوگوں نے منہ پھیر لیا، ارے کربلا پہنچے تو فوجوں نے انہیں گھیر لیا، کربلا پہنچے تو فوجوں نے انہیں گھیر لیا، اور وارد کربلا جس وقت ہوئے نیک صفات، خیمے برپا ہوئے عطرت کے لبے نہر فرات، ارے پا گئے سب رفقا گرمی کی شدت سے نجات، ظالموں کو کسی صورت بھی نہ بھائی یہ بات، آیا پیغام کہ خیموں کو ہٹا لیں شبیر، آیا پیغام کہ خیموں کو ہٹا لیں شبیر، اپنی بستی یہ کہیں اور بسا لیں شبیر۔ سن کے پیغام یہ عباس کو غیظ آیا تھا، اور کس میں دم ہے کہ بڑھے آگے، یہ فرمایا تھا اس گھڑی شاہ نے ہمشیر کو بلوایا تھا، ارے روک لو شیر کو زینب کو یہ سمجھایا تھا، اور ضبط عباس کو کر لینا بڑا مشکل تھا، ضبط عباس کو کر لینا بڑا مشکل تھا، پر جری مرضی شبیر سے کب غافل تھا، پر جری مرضی شبیر سے کب غافل تھا، اور بات بیعت کی کسی طور نہ شہ نے مانی، ارے تب ستمگاروں نے یہ ظلم و ستم کی ٹھانی، ارے ساتھ سے کر دیا بند آل نبی پر پانی، ارے تاکہ مجبور ہو بیعت پہ نبی کا جانی، ارے کہتے تھے شاہ کہ میں لخت جگر دے دوں گا، ارے دی بچانے کے لیے آیا ہوں سر دے دوں گا، دی بچانے کے لیے آیا ہوں سر دے دوں گا، اور 3 دن دشت میں پیاسے رہے سب اہل وفا، پیاسے بچوں کی آتش ہائے آتش کی تھی صدا، ارے صبح عاشور کو جب جنگ کا آغاز ہوا، جان نثاری کو گئے شاہ کے سارے رفقا، ارے رن سے جیتے نہ پھرے جتنے مددگار گئے، اور ایک ایک کر کے سبھی مونس و انصار گئے، ایک ایک کر کے سبھی مونس و انصار گئے، اور پہلے مونس گئے، یاور گئے، انصار گئے، ارے ایک ایک کر کے سبھی شہ کے مددگار گئے، اور قاسم و عون و محمد پے پیکار گئے، اور بعدہ اکبر و عباس علمدار گئے، اور کھا کے پیکان ستم سدیا جو بے شیر ہوا، عصر تک خاتمہ لشکر شبیر ہوا، اور پھر دشت میں تنہا تھے جناب شبیر، اور خیمے کے در پر کھڑی دیکھ رہی تھی ہمشیر، اور 4 جانب سے انہیں گھیرے ہوئے تھے بے پیر، ارے تھے مبارز طلب اس فوج میں مخالف کے شریر، ارے استغاثے کی صدا گونج رہی تھی رن میں، اور حضرت و یاس سے شے دیکھ رہے تھے رن میں، آئے رخصت کے لیے خیمے میں جب شاہ ہدا، آل ہو گیا آل محمد میں جب حشر بپا، ارے گریہ و زاری کی ہر سمت سے آتی تھی صدا، ہائے کس درد سے زینب نے کہا اے بھیا، ارے توڑ کر رشتہ رفاقت کا جو منہ موڑتے ہو، ارے کون ہے جس کے سہارے پہ ہمیں چھوڑتے ہو، توڑ کر رشتہ رفاقت کا جو منہ موڑتے ہو، ارے کون ہے جس کے سہارے پہ ہمیں چھوڑتے ہو،
اور ہو کے رخصت جو چلے رن کو شہنشاہ انام، ارے مچ گیا اس گھڑی ناموں سے نبی میں کوہرام، ارے واہ حسینہ کی صدا تھی تو کبھی ہائے امام، ارے خوب واقف تھے سبھی ہونا ہے جو کچھ انجام، سر کٹانے کے لیے وعدہ نبھانے کے لیے، ارے رن کو شبیر چلے دین بچانے کے لیے، ارے ہائے عاشور کو شبیر نے کیا کیا دیکھا، خون دل، خون جگر، خون تمنا دیکھا، ارے ہر جگر پارے کے لاشے کو تڑپتا دیکھا، اور رن میں جب آئے تو تنہائی نے تنہا دیکھا، رن میں جب آئے تو تنہائی نے تنہا دیکھا، ارے کوئی مونس نہ تھا، ہمدم نہ تھا، غمخوار نہ تھا، اور عصر کے وقت کوئی ان کا مددگار نہ تھا، اور چار جانب سے انہیں گھیرے ہوئے تھے ازلم، سر جھکائے ہوئے میدان میں تھے سر جھکائے ہوئے میدان میں تھے شاہ امم، ارے تانا زن ہوتے تھے شبیر پہ سب اہل ستم، غیظ میں آ گیا تب شیر خدا کا زیغم، ایسا حملہ کیا محشر کا گواہ ہونے لگا، ارے زور بازو علی خوب بیاں ہونے لگا، اور ناگہاں عرش سے آنے لگی یہ غیبی صدا، تیرا رب تجھ سے ہر ایک طرح سے اب راضی ہوا، ارے مطمئن نفس کیا تو نے ہر ایک وعدہ وفا، اب تو بھی راضی برضا رب کی طرف اب آ جا، ارے سن کے شبیر نے یہ بات، ارے جھکایا سر کو اور پیش معبود جھکے اور بڑھایا سر کو، اور کہہ کے لبیک جو شبیر نے روکی شمشیر، پھر پلٹ آئے وہ میدان سے جو بھاگے تھے شریر، ارے وار پر وار کیے چلنے لگے نیزہ و تیر، اور چور زخموں سے ہوا جسم جناب شبیر، وار پر وار کیے چلنے لگے نیزہ و تیر، اور چور زخموں سے ہوا جسم جناب شبیر، ارے جب نہ سنبھلا گیا گھوڑے سے زمیں پر آئے، پھر تو ہر سمت سے ملعون و ستمگر آئے، خنجرے کند لیے شے کی طرف شمر چلا، ارے کیا غضب تھا کہ لہیں سینہ اقدس پہ چڑھا، ہاتھ ملتی ہی رہی روح جناب زہرا، ارے ذبح سجدے میں محمد کے نواسے کو کیا، ذبح سجدے میں محمد کے نواسے کو کیا، ظلم یہ اور نیا شمر نے ڈھایا ہے ہاتھ، اور سر قلم کر دیا نیزے پہ چڑھایا ہے ہاتھ، ارے مرثیہ مجھ سے یہ بے باک لکھایا رب نے، اور راضی شبیر سے ہوں سب کو بتایا رب نے، مطمئن نفس کہا رتبہ بڑھایا رب نے، اور مثل نانا کے نواسے کو بلایا رب نے، مثل نانا کے نواسے کو بلایا رب نے، ارے ہر شہادت پہ شہادت یہی سرتاج ہوئی، اور بالیقین نیزے پہ شبیر کو معراج ہوئی، بالیقین نیزے پہ شبیر کو معراج ہوئی۔